مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قرآن کی تاثیر. اس دور میں جو قرآن نازل ہو رہا تھا وہ دعوت کے ابتدائی مرحلے کی مناسبت سے چھوٹے چھوٹے بولوں پر مشتمل ہوتا تھا، جن کی زبان نہایت ہی عمدہ، شیریں اور انتہائی پر اثر تھی. پھر ان میں ایسا ادبی رنگ تھا کہ سننے والوں پر فوراً ہی اثر پڑتا تھا، اور یہ بول دلوں میں تیر و نشتر کی طرح اتر جاتے تھے. جو سنتا تھا وہ اثر قبول کرتا تھا اور اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ ان بولوں کو بار بار دہرائے. اعتقادات کی اصلاح. قرآن پاک کی ان صورتوں میں توحید اور آخرت کی حقیقتیں بیان کی جاتی تھیں، اور ان کے بارے میں ایسے ثبوت پیش کیے جاتے تھے جو دلوں میں اتر جائیں. اس کے لیے سننے والوں کے قریبی ماحول سے ہی دلائل اور شواہد پیش کی جاتے تھے، اور یہ باتیں ایسے انداز میں پیش کی جاتی تھیں جس سے مخاطب اچھی طرح مانوس تھے. انہی کی تاریخ کے واقعات اور انہی کی روایات کی بنیادوں پر اصل بات کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی. اعتقادات کی ان گمراہیوں کا ذکر کیا جاتا تھا جن سے لوگ خود واقف تھے. یہی وجہ تھی کہ جو کوئی اس کلام کو سنتا متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہ تنہا اس دعوت کو شروع کیا، لیکن یہی قرآن پاک کی ابتدائی آیات کا نزول تھا جو اس میدان میں سب سے زیادہ کارگر ہتھیار کا کام دے رہا تھا، اور دعوت آہستہ آہستہ پوشیدہ طور پر پھیل رہی تھی. اس دور میں دعوت و تبلیغ کے لیے توحید و آخرت کے دلائل کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر اس امر کی تعلیم بھی دی جا رہی تھی. وہ خود اپنے آپ کو اس عظیم الشان کام کے لیے کس طرح تیار کریں اور اس اہم کام کو انجام دینے کے لیے کیا کیا صورتیں اختیار کریں. ابھی جو کچھ ہو رہا تھا پوشیدہ طور پر ہو رہا تھا. نہایت احتیاط کی جاتی تھی کہ قابل اعتماد لوگوں کے علاوہ بات کہیں باہر نہ جائے. جب نماز کا وقت آتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جاتے اور وہاں نماز ادا کرتے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ کسی درے میں نماز پڑھ رہے تھے. اتفاق سے آپ کے چچا ابو طالب آ نکلے اور عبادت کے اس نئے طریقے کو دیر تک تعجب کے ساتھ دیکھتے رہے. نماز کے بعد پوچھا، یہ کون سا دین ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین. ابو طالب بولے، خیر میں تو اسے اختیار نہیں کر سکتا، لیکن تم کو اجازت ہے، کوئی شخص تمہاری مزاحمت نہ کر سکے گا. اس دور کے مومنین کی خصوصیات. اس ابتدائی دور کی خصوصیت یہ ہے کہ اس وقت اسلام قبول کرنا اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا گویا جان پر کھل جانا تھا. اس دور میں جن لوگوں نے آگے پڑھ کر اس دعوت کو قبول کیا ان میں یقیناً کچھ ایسی خصوصیات تھیں جن کی بنیاد پر وہ اس میدان میں آگے بڑھ سکے. ان کی چند مشترک خصوصیات یہ ہیں کہ بزرگ پہلے سے مشرکانہ رسوم عبادات سے بیزار تھے اور حق کی تلاش میں تھے. طبیعت کے اعتبار سے یہ لوگ نیک اور پاکیزہ اخلاق والے تھے. تقریباً 3 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام پوشیدہ طور پر ہوتا رہا. آخر کب تک؟ جس آفتاب کو اپنے نور سے سارے عالم کو روشن کرنا تھا اسے تو بہرحال سامنے آ کر نگاہوں کو خیرہ کرنا ہی تھا. چنانچہ اب دعوت اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہوئی، اعلان دعوت. اب صاف حکم مل گیا کہ دعوت علی الاعلان دی جائے. چنانچہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر پکارا، یا صباحن. عرب میں دستور تھا کہ اگر کوئی خطرہ درپیش ہوتا تو کوئی شخص کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر یہ الفاظ پکارتا تھا اور لوگ اس پکار کو سن کر جمع ہو جاتے تھے. چنانچہ جب کوہ صفا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ندا بلند فرمائی اور اہل قریش کو پکارا تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے. ان لوگوں میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا. جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک بڑا لشکر جمع ہے اور تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا، بے شک سچ مانیں گے، تم نے اب تک کوئی بات جھوٹ نہیں کہی ہے اور ہم تمہیں صادق اور امین جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میں تمہیں ایک خدا کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں اور بتوں کی پوجا سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں ایک بہت سخت اور دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ جب قریش نے یہ بات سنی تو سخت ناراض ہوئے اور ابو لہب نے نہایت غضبناک ہو کر کہا، کیا بس تو نے اسی کے لیے ہمیں پکارا تھا؟ اسلامی دعوت کی یہ عام پکار تھی۔ اب خدا کے رسول نے صاف صاف کھل کر اعلان کر دیا کہ اسے کیا کہنے پر مامور کیا گیا ہے۔ اسلامی دعوت کی یہ عام پکار تھی۔ اب خدا کے رسول نے صاف صاف کھل کر اعلان کر دیا کہ اسے کیا کہنے پر مامور کیا گیا ہے اور وہ کون سی شاہراہ ہے جس کی طرف وہ ہر ایک کو بلا رہا ہے۔ زبان نبوت سے اب اس بات کا اعلان ہو گیا کہ دراصل اس بے پایہ مملکت کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے۔ انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور وہی اس کا مالک بھی ہے۔ انسان کا مقام اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ اور غلام ہے۔ اسی کی تابعداری اور فرما برداری کرنا اس کا فرض ہے۔ اس کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے سر جھکایا، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اس کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے سر جھکانا، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا اس کے اس منصب کے خلاف ہے جو اس کو اس کے مالک کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ حقیقت میں صرف ایک اللہ ہی انسان کا اور تمام جہان کا خالق، معبود اور حاکم۔ اس کی اس سلطنت میں انسان نہ خود مختار ہے اور نہ کسی دوسرے کا بندہ۔ انسان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوسرا اطاعت، بندگی اور پرستش کا مستحق نہیں۔ دنیا کی یہ زندگی جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیارات دے کر بھیجا ہے، دراصل اس کے لیے ایک امتحان کی مدت ہے، جس کے بعد اسے لازماً اللہ کے پاس جانا ہوگا اور وہ انسان کے تمام کاموں کی جانچ کر کے فیصلہ کرے گا کہ انسانوں میں سے کون اس امتحان میں کامیاب رہا اور کون ناکام۔ یہ اعلان کوئی معمولی اعلان نہ تھا۔ اس نے قریش اور دوسرے لوگوں میں ایک آگ لگا دی اور چار طرف اس دعویٰ کے بارے میں چہمگوئیاں ہونے لگی۔ چند روز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دعوت کا سامان کرو۔ اس دعوت میں تمام خاندان عبد المطلب کو بلایا گیا۔ اس میں حمزہ، ابو طالب، عباس سب شریک تھے۔ کھانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کے لیے کافی ہے۔ اس بار گراں کے اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ اس بار گراں کے اٹھانے میں ساتھ دینے کا مطلب یہ تھا کہ نہ صرف خاندان، قبیلے اور شہر کے لوگوں کی بلکہ سارے عرب کی مخالفت کا مقابلہ کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے، اور صرف اس لیے تیار ہو جائے کہ اس کے بدلے میں آخرت کی زندگی کامیاب ہوگی اور بندہ اپنے مالک کے حضور سرخ روئی حاصل کرے گا۔ اس کے سوا کوئی دوسرا فائدہ دور دور تک نظر نہ آتا تھا۔ چنانچہ ساری مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ اٹھے تو کم سن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمایا، اگرچہ میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میں سب سے کم عمر بھی ہوں، تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ قریش کے لیے یہ منظر بھی عجیب تھا کہ ایک 13 سالہ نوعمر بلا کچھ سوچے سمجھے کتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہے۔ دعوت کی مخالفت۔ اس وقت تک اسلامی جماعت میں 40 سے کچھ زیادہ آدمی داخل ہو چکے تھے۔ اب ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان فرمایا۔ مشرکین کے نزدیک یہ حرم کعبہ کی سب سے بڑی توہین تھی۔ اس اعلان کے کرتے ہی ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا، ہر طرف سے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی حالہ آپ کی مدد کے لیے دوڑے، لیکن ان پر چاروں طرف سے اتنی تلواریں پڑی کہ وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلی شہادت تھی۔ اللہ کے فضل سے
آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے اور کسی نہ کسی طرح ہنگامہ فرد ہو گیا۔ مخالفت کے اسباب۔ اسلامی دعوت کا یہ اعلان سب سے زیادہ قریش کے لیے پریشانی کا موجب تھا، اور وہی اس دعوت کے سب سے سخت مخالف بھی تھے۔ اس وقت مکے کی جو عزت تھی وہ کعبہ کی وجہ سے تھی۔ قریش کا خاندان کعبے کا مجاور اور متولی تھا، اور اس طرح گویا قریش کی ایک قسم کی مذہبی حکومت تقریباً سارے عرب پر قائم تھی۔ مذہب کے معاملے میں لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے اور اکثر ان کی رہنمائی پر اعتماد کرتے تھے۔ اسلامی دعوت کی سب سے پہلی اور سب سے سخت چوٹ اسی مذہب پر پہنچی تھی جس کی نمائندگی قریش کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ باپ دادا کے مذہب کے ساتھ جاہل قوموں کو جیسی کچھ اندھی عقیدت ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں وہ کسی معقول بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس نئی دعوت کو سن کر آگ بگولا ہو جاتے تھے۔ پھر قریش کے بااقتدار لوگوں کو یہ بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ اس دعوت کے پھولنے پھلنے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ان کا سارا اقتدار مٹی میں مل جائے گا، اور انہیں جو مذہبی قیادت کا مقام حاصل ہے وہ آپ سے آپ ختم ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے جو شخص جتنی بڑی گدی کا مالک تھا اتنا ہی زیادہ اسلامی تحریک کی مخالفت میں سرگرم تھا۔ پھر قریش میں بہت سی بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی تھیں، بڑے بڑے لوگ ان برائیوں میں مبتلا تھے، اور باوجود ان سب کے ان کا مذہبی مقام ان کو لوگوں کی نظروں میں گرنے نہیں دیتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو بت پرستی کی برائیاں بیان فرماتے تھے اور اس کے مقابلے میں خالص توحید کی دعوت دیتے تھے، دوسری طرف وہ انسانی بنیادی اخلاقیات کی ایک ایک کمزوری کو کھل کر بیان فرماتے تھے اور ان سب سے بچنے کی ہدایت کرتے تھے۔ اس قسم کی باتیں ان بڑے لوگوں کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیتی تھیں، کیونکہ بہرحال وہ باتیں ایسی تو تھی نہیں جنہیں وہ صحیح کہہ سکتے، لیکن کیونکہ خود ان کے دامن ان برائیوں سے پاک نہیں تھے، اس لیے جب عوام کے سامنے نہیں تو پیچھے ضرور ان کے بارے میں نکتہ چینیاں ہو رہی تھی۔ یہ بات ان کی جھنجھلاہٹ کو بڑھانے کے لیے بہت کافی تھی۔ قرآن مجید میں برابر ایسے بدکاروں اور بد اخلاقوں کے لیے آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ جب یہ آیتیں لوگوں میں پھیلتی اور ہر شخص محسوس کر لیتا کہ پانی کہاں کہاں مر رہا ہے، تحریک اسلامی کی مخالفت اور دشمنی کے لیے یہ تمام اسباب اتنے کافی تھے کہ ہو سکتا تھا کہ صاحبان اقتدار اسلامی جماعت کے تھوڑے سے افراد کے خلاف تلوار لے کر اٹھ کھڑے ہوتے اور اس خطرے کا یکبارگی سدباب کر دیتے، لیکن مشیت الہی میں تو یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہی مٹھی بھر انسانوں کے ہاتھوں سارے عالم کو اللہ کی وہ رحمت پہنچنا ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اس لیے اس وقت کچھ ایسے اسباب بھی فراہم ہو گئے تھے جن کی وجہ سے قریشی اقدام نہیں کر سکتے تھے۔ مخالفوں کی مجبوریاں۔ قریبی زمانے میں قریش خانہ جنگیوں کے باعث تباہ ہو چکے تھے۔ جنگ فجار کے بعد لڑائی سے اتنے عاجز آ گئے تھے کہ لڑائی کے نام سے ڈرتے تھے۔ پھر یہ تھوڑے سے مسلمان جو مختلف قبیلوں سے چھٹ کر اسلامی جماعت میں شامل ہو گئے تھے، ان کے قتل کا مطلب یہ تھا کہ عرب کے مختلف قبیلوں سے جنگ چھڑ جائے، کیونکہ اس وقت کسی ایک شخص کا قتل دراصل اس قبیلے کے خلاف اعلان جنگ تھا جس سے اس شخص کا تعلق ہوتا۔ اس طرح اندیشہ تھا کہ کہیں سارا مکہ لڑائی کا میدان نہ بن جائے۔ چنانچہ اس مرحلے میں تحریک کو دبانے کے لیے کچھ دوسری تدبیریں اختیار کی گئیں۔ غلط الزامات لگائے گئے، راستے گلی میں گالیوں اور بھتیوں سے تواضع کی گئی، نئے نئے انداز سے غلط اور جھوٹی باتیں منسوب کر کے پروپیگنڈا کیا گیا، مجنون اور پاگل کا خطاب دیا گیا، شاعر اور جادوگر کہہ کر مشہور کیا گیا، لوگوں کو روکا گیا کہ کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننے پائے۔ حالات کا مقابلہ۔ اس دور میں قرآن کی جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے برابر ہدایات دی جا رہی تھی اور مخالفین کے اعتراضات کے معقول اور مناسب جوابات بھی دیے جا رہے تھے۔ مثلا سورہ قلم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر کے لیے فرمایا گیا، آپ پر تو اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ مجنون نہیں، آپ پر تو اس کی بے انتہا عنایات ہیں، جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ آپ کے رب کو خوب معلوم ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے
اور کون بھٹکا ہوا ہے۔ آپ اپنا کام کیے جائیے۔ جو لوگ اس دعوت کو جھٹلا رہے ہیں ان کا کہا ہرگز نہ مانیے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی تحریک اور دعوت کے کام کو ذرا ڈھیلا کر دیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، لیکن آپ کا یہ کام نہیں کہ آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں۔ جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں اس کو نہ ماننے کا معاملہ آپ میرے اوپر چھوڑ دیں۔ انہیں جلدی معلوم ہو جائے گا کہ انہیں جو ڈھیل دی جا رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تم سے کچھ طلب کرتا ہوں یا اپنے فائدے کے لیے تم سے کچھ چاہتا ہوں یا میری بات کے خلاف تمہارے پاس کوئی معقول ثبوت ہے؟ ظاہر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، لہذا آپ نہایت مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے کام پر جمے رہیے۔ آپ اور آپ کے ساتھی ان حالات کا مقابلہ نہایت صبر کے ساتھ کرتے رہیں، حالات اپنے وقت پر بدلیں گے۔ یہ تقریر ایک نمونہ ہے۔ اس قسم کی تقاریر برابر نازل ہوتی رہیں۔ صاف صاف بتا دیا گیا کہ داعی حق نہ مجنون ہے، نہ کاہن، نہ شاعر ہے اور نہ جادوگر۔ کاہنوں، شاعروں اور جادوگروں کی خصوصیات سامنے رکھو اور دیکھو کہ داعی حق میں ان میں سے کون سی بات پائی جاتی ہے۔ وہ کلام جو وہ پیش کر رہا ہے، وہ اخلاق جس کا مظاہرہ اس کے ہر کام سے ہو رہا ہے، اور وہ زندگی جو تمہارے درمیان بسر کر رہا ہے، بھلا ان باتوں کو شاعروں، کہانوں اور جادوگروں کی باتوں سے کیا نسبت؟ دعوت کی طرف لوگوں کی توجہ۔ اہل مکہ نے اس قسم کی غلط باتوں کو مشہور کر کے لوگوں کو روکنے کی جتنی کوشش کی، اتنا ہی لوگوں میں یہ اشتیاق بڑھا کہ آخر دیکھیں تو یہ صاحب کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ عرب کے دوسرے علاقوں سے مکہ میں حج کے موقع پر یا دوسرے اوقات میں آتے رہتے تھے، ان میں سے کتنے ہی چھپ چھپ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں آ کر جب آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھتے اور آیات الہی کو سنتے تو دل کی دنیا ہی بدل جاتی اور اب اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اسلام کی دعوت پھیلانے لگتے۔ جب یہ چرچا دوسرے شہروں میں پھیلا تو دور دراز علاقوں سے لوگ صرف آپ کے بارے میں دریافت حال ہی کے لیے آنے لگے۔ اس قسم کے واقعات میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ایک اچھی مثال ہے۔ غفار کا قبیلہ اس راستے پر آباد تھا جس سے ہو کر قریش ملک شام کو تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ غفار کا قبیلہ اس راستے پر آباد تھا جس سے ہو کر قریش ملک شام کو تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب وہاں یہ بات پہنچی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بھی ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے پہلے اپنے بھائی انیس کو مکے بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی تعلیم کیا ہے۔ انیس مکہ میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت حال کر کے جب واپس ہوئے تو اپنے بھائی سے جا کر بیان کیا کہ وہ شخص نہایت ہی اعلیٰ اخلاق کا انسان ہے، اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ وہ جو کلام پیش کرتا ہے وہ شاعری سے الگ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مختصر بات سے تسکین نہ ہوئی، خود سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ مکے میں پہنچے تو ڈر کے مارے کسی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہ پوچھ سکے۔ حرم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ 3 دن ان کے ہاں مہمان رہے۔ جب کہیں ہمت ہوئی کہ اپنے سفر کی غرض ان سے بیان کریں، چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہدایت کی، اب اپنے اپنے قبیلے میں واپس جاؤ، لیکن توحید خالص کا جو تازہ اثر دل پر ہوا تھا اس نے ساری مصلحتوں اور خوفوں کو دل سے دور کر دیا تھا۔ وہاں سے آتے ہی حرم میں آ کر پکارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سننا تھا کہ لوگ چاروں طرف سے دوڑ پڑے اور مارنا شروع کر دیا۔ وہ تو خیر ہو گئی کہ عین وقت پر حضرت عباس آ گئے اور انہوں نے ماننے والوں سے کہا کہ یہ غفار کے قبیلے کے آدمی ہیں، تمہارا تجارتی راستہ ان کے قبیلے کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے، اگر انہوں نے تمہارا راستہ بند کر دیا تو کیا کرو گے؟ یہ سن کر لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے قبیلے میں پہنچے اور جا کر اسلام کی دعوت دی
تو تقریباً آدھا قبیلہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ غفار کے قریب ہی اسلم کا قبیلہ تھا، ان کے اثر سے انہوں نے بھی اسلام کی دعوت قبول کر لی۔ غرض یہ کہ اسلام کی دعوت مسلسل پھیلنی شروع ہو گئی۔ یہ بات مخالفین کے لیے سخت اذیت اور تکلیف کا باعث بنتی رہی، چنانچہ اب ان میں سے کچھ لوگ مجبور ہو کر ابو طالب کے پاس شکایت لے کر گئے۔ اس وفد میں تمام رؤسائے قریش شامل تھے۔ انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ بتاتا ہے اور ہم سب کو غلط کار اور احمق کہتا ہے، لہذا یا تو تم بیچ سے ہٹ جاؤ تو پھر ہم معاملہ کو آخری بار چکا ڈالیں، یا پھر تم اسے سمجھاؤ۔ جب ابو طالب نے اندازہ کیا کہ اب معاملہ بہت نازک ہو گیا ہے اور میں اکیلا کب تک سارے قریش کا مقابلہ کروں گا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے، پیارے بھتیجے، میرے اوپر اتنا بوجھ تو نہ ڈال کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو طالب کے قدم بھی ڈگمگائے جا رہے ہیں تو نہایت اطمینان کے ساتھ فرمایا، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھتے تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ ہوں۔ خدا یا تو اس کام کو پورا کرے گا یا میں خود اس کام پر نثار ہو جاؤں گا۔ آپ کے اس پختہ ارادے اور باہمت فیصلے کو سن کر ابو طالب کی بھی ہمت بندھی اور انہوں نے کہا کہ جا، کوئی تیرا بال بھیکا نہیں کر سکتا۔ مخالفوں کی پیشکش۔ قریش جب اس طرف سے بھی مایوس ہو گئے تو آخری چارہ کار کے طور پر طے کیا کہ اگر سختی سے نہیں تو نرمی سے ہی اس نئی تحریک کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آ کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ کیا مکے کی حکومت چاہتے ہو؟ کسی بڑے گھرانے میں شادی کی خواہش ہے یا دولت کے ڈھیر مطلوب ہیں؟ ہم یہ سب کچھ مہیا کر سکتے ہیں، تم اس کے لیے کیوں یہ سب کچھ کرتے ہو؟ ہم اس پر راضی ہیں کہ کل مکہ تمہارے زیر فرمان ہو جائے اور جو کچھ چاہو وہ کر دیا جائے، لیکن تم اپنی اس دعوت سے باز آ جاؤ۔ مخالفین بیچارے اتنا ہی سوچ سکتے تھے، ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہی نہ تھی کہ کوئی تحریک چلائی جائے یا کوئی دعوت بلند کی جائے اور اس کے پیچھے کوئی چھپی ہوئی مادی غرض نہ ہو۔ ان کے ذہن یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی کام صرف خدا کی خوشنودی اور محض اس کی اطاعت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو یہی جانتے تھے کہ جان اور مال کی بازی حکومت اور دولت ہی کے لیے لگائی جاتی ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ آخرت کی دائمی زندگی کی کامیابی کے لیے بھی لوگ یہ سودا کر لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ عتبہ کو پورا یقین تھا کہ اس کی درخواست ضرور منظور ہو جائے گی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن پاک کی چند آیات تلاوت فرمائیں جن میں توحید کی دعوت اور اپنی رسالت کی وضاحت کی گئی تھی۔ عتبہ یہ سن کر واپس ہو گیا اور اتنا اثر لے کر گیا، جب اس نے قریش کے سرداروں کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کی تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ شاعری تو نہیں ہے، کچھ اور چیز ہے۔ میری رائے ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو سارے عرب پر غالب آ جائیں گے اور اس میں تمہاری بھی عزت ہے، اور نہیں تو عرب خود انہیں فنا کر دے گا۔ لیکن قریش نے یہ رائے منظور نہیں کی۔ اب ایک ہی چارہ کار باقی رہ گیا تھا جو ہر باطل اس مرحلے میں حق کے خلاف اختیار کیا کرتا ہے، یعنی پورے تشدد اور زور کے ساتھ حق کی آواز کو دبانے کی کوشش۔ چنانچہ اب قریش نے یہی فیصلہ کیا کہ مسلمانوں پر اتنی سختیاں کی جائیں کہ وہ تنگ آ کر اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جائے، جسے جہاں موقع ملے مسلمانوں کو ستائے اور اذیت دے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
پیشکش رہبر ٹی وی، پیشکش رہبر ٹی وی۔